الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس مہینے کو شہر الغفران بھی کہتے ہیں. شہر الغفران، شہر رمضان یعنی مغفرت کا مہینہ. اس میں اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے بہانہ اور ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے یا میری بندی کوئی ایسا کام کرے کہ میں ان کو معاف کر دوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، all the angels that prostrate and made sajda to Adam alayhi salatu wassalam سوائے ابلیس کی ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس نے وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا مَا مَنَعَكَ اللہ تسجد، کس کام نے تم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ شیطان، کس کام نے تجھے میرے حکم ماننے سے روکا، سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا انا خیر من، I am better than Adam. I am better than Adam. And further اس نے لاجک یہ بیان کی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور آگ جو ہے مٹی سے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ ہائر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، اس لیے کہ تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ون ہے، مردود کا حکم لگایا. جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا تو حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام پر شیطان کو because of the jealousy he was very very angry upon آدم علیہ السلام. because of him اللہ نے مجھے نکال دیا. کہنے لگا میں من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم I'm going to mislead، میں مسلیڈ کروں گا، ڈسٹروئی کروں گا آدم اور سن آف آدم کو، چلڈرن آف آدم کو. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں گا اور
ان کو میں گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا۔ اللہ پاک نے اس قول کو نقل کیا ہے، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اکثر لوگ، موسٹ آف دا پیپل، they are not going to thank you یا اللہ، یہ بات کہی۔ اکثر لوگ تیرے نافرمان ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے تکبر کیا ہے تو آدم ہے۔ اس لیے اس نے کہا چلو اللہ تم نے مجھے نکال تو دیا ہے جنت سے، انک من المنظرین، مجھے ٹائم دے دو، چانس دے دو، مہلت دے دو۔ تو اس کو ٹائم مل گیا تا قیامت۔ 2 ٹائم مانگے اس میں زیادہ تر اس نے مانگا کب تک کے لیے؟ اس کو مانگا کہ میں جب دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے تب تک کے لیے، قبر سے اٹھایا جائے تب تک کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، پہلے سور تک تمہیں حکم ہے، ٹائمنگ ہے کہ تو دنیا میں رہ سکتا ہے، بہلا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک ان کو، یعنی قیامت تک ان کو بہلاتا رہوں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا، مسلیٹ کرتا رہوں گا۔ الا عبادک، نہیں چلا، آواز نہیں جا رہی، ہاں وہاں سنائی دیتا ہے؟ اچھا، آف لائن ایٹ ہوم، مے بی سوئچ آف ان سائڈ۔ سو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں سب کو مسلیٹ کروں گا، گمراہ کروں گا، ہاں تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 23 ہے۔ اور جب اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی قسم کھا لی، اس کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا اگر تو نے بہکایا اور میرے بندے مسلید ہو گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو سن، اگر وہ گناہوں پر ندامت کریں گے، گناہوں پر روئیں گے، توبہ کریں گے، تو پھر میں اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، چاہے کتنا ہی گناہ ہو۔ اسی لیے ایک صحابی رو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پر، اللہم، جو دعا میں ہر وقت مانگا کرتا ہوں چلتے پھرتے، ہر وقت میں یہ دعا پڑھتا ہوں، ہر وقت جو دعا میں پڑھتا ہوں چلتے پھرتے، وہ دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتلائی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یا من ذنوبنا، پورے گھر کے لیے کہتے یا اپنے لیے گئے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ یہ دعا، اس کا پہلے ترجمہ کیا ہے؟ اللہم مغفرتک، اے اللہ تیری مغفرت۔ اگر عربی میں یاد نہ رہے تو اردو میں مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اللہم مغفرتک، اے اللہ تیری مغفرت، اوسع من ذنوبی،
میرے گناہوں سے ہزاروں درجہ بڑی ہے. تیری مغفرت میرے گناہوں سے اوسع، بہت بڑی ہے. میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے گناہ تو شاید اگر میں گنوں تو زمین سے لے کر آسمان تک بہت بہت، لیکن تیری رحمت تو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے کہیں زیادہ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، ورحمتک ارجا عندی من عملی. اور تیری رحمت وہ میرے عمل سے بہت بڑی ہے. تیری رحمت تو تیری مغفرت بھی بڑی اور تیری رحمت بھی بڑی. میرے گناہ کچھ بھی نہیں، میرا عمل تو کچھ بھی نہیں. میں پڑھوں گا کتنا پڑھوں گا، کتنے گھنٹے پڑھوں گا، کتنے دن پڑھوں گا، کتنے سال پڑھوں گا، کتنی عبادت کریں گے ہم، بہت بہت. یہ دعا جب اس صحابی کو سکھائی، انہوں نے 3 بار کہا. اس صحابی نے یہ دعا کتنی بار کہی؟ 3 بار کہی یہ دعا. فرمایا کھڑے ہو جا، اللہ پاک نے تیری مغفرت کر دی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا الف را جیم یا ارجا امید، ورحمتک تیری رحمت سے میں امید کرتا ہوں جو میرے عمل سے بہت بڑی ہے. ورحمتک ارجا عندی من عملی. یہ دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے جو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کو بیان کرتی ہے. شیطان کو تو مہلت مل گئی. اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے تو بہلا، میں ان کو شب قدر دوں گا، میں ان کو شب برات دوں گا، میں ان کو محرم دوں گا، میں ان کو حج دوں گا، میں ان کو ذی الحجہ کا مہینہ دوں گا، میں ان کو رمضان کا مہینہ دوں گا، افطار کا ٹائم دوں گا، سحری کا ٹائم دوں گا. وہ جتنے جو بھی گناہ کیے ہوں گے اگر یہ توبہ کریں گے میں نے معاف کر دوں گا. یہ اللہ پاک نے اپنی رحمت جوش میں آئی تو یہ بات بیان کی. شیطان کو تو ٹائم مل گیا. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، مسلیڈ کرنے کے لیے طاقت تو مل گئی، لیکن اللہ نے کہہ دیا تیری قوت، ایسی قوت میں نے تجھے دی ہے، نہ تجھے نیند کا تقاضا، نہ کھانے کی پریشانی. جا 24 گھنٹے تو بہکاتا ہے. شیطان کہاں سوتا ہے؟ شیطان سوئے گا تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟ شیطان سلا دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ سو جا. حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں، فجر کی نماز کے وقت شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، سو جا سو جا. یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. وہ نظم نشید پڑھتا ہے لیل الطویل کی، ابھی رات لمبی ہے، سو جا سو جا سو جا. فجر کی نماز وہ مس کر دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے کہا ہے یہ بات 100% ہے. صبح اٹھ کے تیرے کان میں انگلی ڈال کے دیکھنا، جیسے آدمی غسل کر کے نکلتا ہے نا تو انگلی ڈالے تو پانی ہوتا ہے. کہا تو نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو انگلی ڈال کے دیکھنا، تیرے انگلی کے اوپر پیشاب ہوگا شیطان کا. بعضوں نے تو یقین کے ساتھ کہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو یہ سوتا نہیں ہے، سلاتا ہے. یہ کھاتا نہیں ہے، حرام کھلاتا ہے. یہ پیتا نہیں ہے، حرام پلاتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اللہ نے کہا 24 گھنٹے کر، جا تجھے جو کرنا ہے کر میرے بندوں کے ساتھ. نہ کوئی تجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت، کھاوے تو جاوے نا، پیوے تو جاوے، نہ ٹوائلٹ کی حاجت. تو کیا ہوگا؟ میں نے تجھے نہیں، تجھے اولاد بھی بہت دی، انسان سے 10 گنا زیادہ. انسان سے ہمارا ایک بچہ وہ پیدا ہوتا ہے اس کے 10 پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تاکہ برابر کام کر سکے نا. اس لیے تیری اولاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی. اور پھر اور کیا ہوگا؟ تو ان کو نظر بھی نہیں آئے گا. شیطان بیٹھا میں نظر آتا ہے؟
نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ٹوائلٹ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس کی اولاد بھی بہت زیادہ، اور ہم اس کو نظر آتے ہیں لیکن وہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا، جہاں چاہے گھس جائے، جس طرح چاہے گھس جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے تم بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو تو سارے ونڈو سے اللہ تعالیٰ ایک بلاک لگا دیتا ہے، وہ کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ بند تو آپ نے دروازہ کیا لیکن اللہ پاک پورے گھر کو بند کر دیتا ہے ایک بسم اللہ کی وجہ سے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کی طاقت، اور اسی اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، تو 24 گھنٹے اس کو بہکانے کا ٹائم دیا ہے، ایک منٹ ادھر ادھر نہیں، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں، اور اس کے چیلے ہر جگہ پر ہیں۔ اسی لیے تو اس نے کہا آسمان پر جانا کیوں بند ہو گیا؟ ایک جماعت کو ادھر بھیجا ایسٹ میں، ایک جماعت کو بھیجا ویسٹ میں، ایک جماعت کو ساؤتھ میں، ایک جماعت کو نارتھ میں، جا کر دیکھو نا کیا ہو رہا ہے۔ لگتا ہے آخری نبی آ چکا ہے اس لیے آسمان بلاک ہو گیا، ہم نہیں جا سکتے۔ پہلے آسمان تو اوپر جاتا تھا، فرشتوں کی بات سنتا تھا، جا کر کے سارے سنتے تھے فرشتوں کی بات، اور دنیا میں آ کر جھوٹ ملا کر فرشتوں کا تھوڑا سچ اور یہ 90% ان کا جھوٹ ملا کر پھر نجومیوں کو بتاتے تھے، فارچون ٹیلرز کو بتاتے تھے، اور وہ جھوٹ پھیلاتے تھے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ جا کر ایک جماعت نے دیکھا فجر کے وقت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں فجر میں، اور وہ بھی بطن نخلا میں، وہاں ایک جگہ ہے وہاں، تو سارا شیطان کا گروپ کھڑا ہو گیا، سن رہے ہیں، اور فجر کی نماز جیسی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ نے سورہ جن کو اتاری، کئی جناتوں نے قرآن سنا، فوراً سب کے سب مسلمان ہو گئے، قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ بڑا شیطان ہے نا، اس کے چیلے بہت ہیں، یہ جاتے ہیں، ہاں یہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اپنا ذاتی نام بیان کیا ہے، صفاتی نام نہیں ہے، صفاتی تو دوسرے 98 ہے، لیکن ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذات کا نام ہے یہ، وہی اعوذ باللہ۔ اور بسم اللہ میں ذاتی بھی صفاتی، الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اللہ سے، اللہ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے، نام بھی ذاتی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے شیطان اللہ کا کتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ کا کتا ہے، اور تم اگر چاہتے ہو اس کتے سے ڈائریکٹ لڑنا تو مشکل ہے، اس لیے پہلے کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مثال کیا دیتے تھے؟ کسی کے گھر میں جانا ہو تو کتا بیٹھا ہو تو ڈائریکٹ آپ نہیں جائیں گے، ورنہ کتا آپ کو کاٹ لے گا۔ مالک کے مکان سے کہیں گے تیرے کتے کو ہٹا، میں آنا چاہتا ہوں، فرمایا یہ مالک کے مکان، یہ مالک کے کتا اللہ ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ جب ہم اللہ سے شکایت کریں گے تو اللہ شیطان کو ہٹائے گا، ہم آرام سے پھر قرآن میں داخل ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے میں، ذکر اللہ میں، نماز میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا، کاٹے گا نہیں، وہ تو کیا کاٹے گا، یعنی گھس نہیں ڈالے گا، وسوسے نہیں ڈالے گا۔ یہ ہیں تو یہاں پر 24 گھنٹے کہا میں تو نہیں ادھر سے بھی آؤں گا، میں تو ادھر سے بھی آؤں گا، میں تو ادھر سے بھی آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کو فکر ہو گئی، اللہ تو نے تو 24 گھنٹے کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں، میں تو آدم ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، بیوی ہوا بھی ہے، اور میں تو نظر بھی آتا ہوں اس کو، سب کچھ ہے، ٹوائلٹ بھی جانا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا، میرا اور میری قوم کا کیا ہوگا؟ یہ آدم علیہ السلام کیا نعمت ہے، کوئی نعمت تو دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب تیری اولاد میں سے کوئی بندہ یا بندی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوگی، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کہ شیطان تڑپنے لگے گا کہ 40 سال 20 سال 30 سال کی محنت کو 1 گھنٹے میں ختم کر دیا، 1 منٹ میں ایسی دعا توبہ کی اس نے، رو کر کے سب معاف ہو گیا۔
یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حدیث نہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بصیر سب کچھ ہے، رؤوف رحیم ہے، لیکن اللہ پاک نے شیطان سے بچنے کے لیے گویا اللہ کو کہا کہ مجھے بلاؤ، میں شیطان سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ رمضان میں افطاری اور سحری میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر الغفران ہے۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شہر رمضان، شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ مثال دیتے ہیں ہم، یہ بخشش کا مہینہ حدیث میں ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کہیں میلہ دیکھنے کے لیے گیا، اللہ کی شان اس کا جیب کٹ گیا وہاں کسی چور نے، وہ بہت پریشان تھا۔ گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کیسا رہا میلہ؟ تو میلے میں گیا تھا نا، وہ میلے لگتے ہیں نا پہلے زمانے میں، تو وہاں اس کا کیسا رہا؟ کہنے لگا میلہ کیا تھا، لوگوں نے تو میری جیب کاٹنے کے لیے میلہ لگایا ہے۔ وہ میلہ کیا تھا، لوگوں نے تو میلہ لگایا ہی میرے جیب کاٹنے کے لیے۔ گویا اس کی نظر میں میلے کا پورا مقصد صرف اور صرف جیب کاٹنا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ حالانکہ میلہ تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس نے پورے میلے کو یہی مقصد بنایا کہ وہ تو میری جیب کاٹنے کے لیے میلہ لگا ہوا تھا۔ اگر ساری حدیث کو سامنے رکھو تو محسوس ہوگا بالکل اسی طرح پورے رمضان کا فلسفہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کا مقصد ہی بخشش رکھی ہے، بہانہ ہی رکھا ہے۔ ہاں معاف کر دیتا ہوں، اس لیے شیطان کو بند کر دیا، فلاں فلاں صاحب، کتنے بہانے ہیں دیکھیے نا۔ بخشش کے 12 ایکسکیوزز ہیں، 12 بہانے ہیں جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اور سال کے بھی 12 مہینے ہیں۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے نا۔ اور بخشش کے بھی 12 مہینے حدیث میں ہیں۔ اگر ایک ایک بخشش کو بھی لے لو، ایک بہانے کو بھی لے لو، تو ایک مہینے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اب 12 بخشش پر عمل کریں گے، 12 بہانے پر، تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث سے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اے میرے نبی، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہماری آج کل کی زبان میں یوں ترجمہ کرے کہ تجھے اتنا دے گا کہ بچہ کہتا بس 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 بس، ہم بھی کہتا بس بس ہو گیا، بس ہو گیا، بس بس کرے گا۔ فترضیٰ کا یہی مطلب ہے، اتنا دے گا کہ میرا نبی تو خود کہے گا بس بس کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ایک امتی بھی جہنم میں جائے۔ اتنا مانگیں گے، اتنا مانگیں گے، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ آپ کی خوشی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک امتی کی بخشش کر دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید ہوگی، یہ تمنا ہوگی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، بخشش کے بہانے بنائے ہیں، جو تیرے امتی کو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ ہاں، اس لیے پہلا بہانہ آپ دیکھیے، جب رمضان المبارک آتا ہے، حدیث میں ہے، پہلی حدیث بہانہ دیکھ لیجیے، تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیجتا ہے، جاؤ نا شیطان کو باندھو۔ یہ حدیث میں سلسلۃ الشیاطین، ترمذی شریف میں، شیطان کو جیل میں ڈالو تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے، میرے محبوب کی امت کے فاسٹنگ کو خراب نہ کرے۔ تو اس کو بدوا دیا جاتا ہے،
جبرائیل کے واسطے سے. اور یہی ہوتا ہے جب کسی کا دوست کسی سے لڑ رہا ہو تو اس کے دشمن کے ہاتھ ایسے پکڑتا ہے, مار اس کو, مار, پکڑتا نا ایسا, مار اس کو, تو دشمن کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور دوست کی سپورٹ کر لیتا ہے, مار پیچھے سے. تو جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں سلسلۃ الشیاطین کی تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدماش کو پکڑوا کر مرواتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن, رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینے 11 مہینے تو یہ تجھے دیکھتا ہے, تو اسے دیکھتے تم شیطان کو کبھی, اور کبھی گھر میں کالا کالا نظر آیا لیکن نظر تو نہیں آتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا یہ 11 مہینے اے مومن تجھے بہکاتا ہے, تجھے دیکھتا ہے, تو اسے دیکھ نہیں سکتا. اب میں اس کا بندوبست کرتا ہوں, میں فرشتوں کے ذریعے اس کو بنواتا ہوں, ہاتھ پکڑتا ہوں اس کے. تجھے اعمال کرنے کا, روزہ رکھنے کا, توبہ کرنے کا, ذکر اللہ کرنے کا بہت ہی گولڈن چانس دیتا ہوں میں. گولڈن چانس ہے یہ. اس مہینے میں تو ایسے اعمال کر کہ اس کے جانے سے پہلے تجھے, یعنی اس رمضان کے مہینہ جانے سے پہلے تجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اگر شیطان کھلا ہوا ہو تو روزہ رکھنا بھی مشکل, تراویح تو پڑھنا ہی مشکل, جو فرض نہیں پڑھتے عام دن میں, تراویح پڑھنا بھی مشکل. دیکھو رمضان میں گنہگار بھی آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے, شرابی بھی آتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ عبادت. تو یہ شیطان کیا کرتا, اگر بنوایا نہ جاتا تو پھر وہ ہمارے روزے خراب کر دیتا, ہماری عبادت. تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے, جب کوئی انسان کھیت فارمر ہے, بیج لگاتا ہے تو اس میں سے کچھ پودے, یعنی کچھ پودے پلانٹ نکلتے ہیں, لیکن بعض کچھ وائرس لگ جاتا ہے اور بعض میں کچھ بیکٹیریا لگ جاتا ہے, تو ہر ایک پودے کو کیا کہتے ہیں, نہیں نکلتے ہیں, کچھ نکلتے ہیں. اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر دیا. تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میرے بندو, پہلے تم 100 عمل کرتے تھے, کہ 100 عمل کرتے تھے, 100 عمل کرتے تھے, ہو سکتا ہے اجر ملنے کے قابل صرف 10 ہو. جیسے ہم کھیت میں بیج ڈالتے ہیں نا, تو سارا تو نہیں نکلتا ہے, کچھ بیج تو خراب ہو جاتے ہیں یا کچھ پودے خراب ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر تو ہو سکتا ہے اور دن کے اندر میں کہ تم 100 عمل کرو, اس میں سے تمہارے 10 ہی قبول ہو. اب جب میں نے شیطان کو باندھ دیا, وائرس ختم کر دیا ہے, بیکٹیریا میں نے کیا کر دیا, ختم کر دیا ہے, تو یہ تمہارے اعمال کو خراب ہی نہیں کر سکتا. تمہارے 100 کے 100 عمل رمضان میں باقی رہیں گے. وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری عقل میں تو سمجھ میں آ گئی, چھوٹی عقل, آپ کو تو سمجھ میں آتی ہوگی کہ اللہ کیا کرے. یہ ایک بہانہ ہے حدیث میں, یا 12 بہانے ہیں, 12 ایکسکیوزز ہیں اللہ کو معاف کرنے کے. چونکہ 12 مہینے ہیں تو اللہ پورے سال کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے دوسرا بہانہ حدیث میں آتا ہے, فرمایا قرآن کریم میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک روزہ رکھو گے, ایک نیکی کا کام کرو گے, اور دنوں میں ایک روزہ رکھ لیا, ایک نماز پڑھ لی, تو آپ کو 10 ملے گا. قرآن کریم میں ہے 10 ملے گا. لیکن ہاں, اگر تمہارا اخلاص زیادہ ہے تو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. یعنی اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کرو گے تو ایک نیکی سے آپ کو 700 دانے بھی مل سکتے ہیں. ایک مثال دی اللہ پاک نے کہ ایک تم نے دانہ ڈالا اور نکلے اس میں 700 دانے ہوتے ہیں. اس طرح تم ایک عمل اگر اخلاص کے ساتھ کرو تو اجر کو ہم 700 گنا بڑھا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہ میری امت کے اعمال کا اجر اور بڑھا دے, اور بڑھا دے. تو قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور آیت اتار دی, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جاؤ تمہاری امت کو میں بے حساب دے دیتا ہوں, کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعائیں تھی. ایک حدیث کے مطابق
جو شخص آداب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اعتکاف پر اللہ تعالیٰ نے اجر اتنا دے دیا کہ 2 حج پڑھنے کا اور 2 عمرہ کرنے کا، تاکہ میرے بندے کا عمل جو ہے وہ 10 دن کا ہو اعتکاف کا، لیکن اس کے نام اعمال نیکیوں سے بڑھ جائیں۔ اتنا زیادہ عمل، یہ کشف الغمہ کی حدیث ہے۔ تو دوسرا بہانہ یہ ہے کہ اگر تم اس طریقے سے عبادت اور دنوں میں کرو گے تو 10 ہے، لیکن رمضان میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ جی جو بات ہوگی بن ہے، تو ایک کا 10، ایک کے 10 ملتے ہیں، لیکن اور دنوں میں کتنا ہے بھائی؟ 10 ہے، لیکن رمضان میں 70 نماز کے برابر ہے۔ اور اگر اخلاص ہوگا تو کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ دوسرا بہانہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی ایک نفل پڑھے تو ایک فرض کے برابر ہے، ایک فرض کے برابر ہے۔ یہ دوسرا بہانہ ہے۔ تیسرا بہانہ حدیث میں ہے، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تیسرا بہانہ ہے، لیکن دعا بھی یقین کے ساتھ کرنا ہے، دعا بھی یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کوئی دعا یقین کے ساتھ کریں گے تو فی کل، حدیث میں ہے فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجاب، 60 آپ کو چیک بک دے دیے، 60 کتنے؟ ایک افطاری کا اور ایک سحری کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر افطاری میں اور ہر سحری میں تمہاری 2 دعائیں روزانہ قبول ہوتی ہیں۔ فی کل یوم، ڈے ٹائم یعنی افطاری ٹائم، ولیلۃ اور سحری ٹائم، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو دل کھول کر اللہ سے مانگے، 2-4 باتیں نہ مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، اپنے فیوچر جنریشن کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، دل کھول کر، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا۔ ایک عورت آئی مثال کے طور پر، کہنے لگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، ہاں یہ کہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے اس ایک مراد کو پوری کر دے، زیادہ نہیں مانگتی، ایک ہی مانگتی۔ اس کو سمجھایا وہ خدا کی بندی کیا کہہ رہی ہو، کیوں بہت کچھ نہیں مانگتی؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں صحت نہ دے تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ تمہاری آنکھوں کی کمزوری چلی جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے شوہر کو الگ کر دے تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری عقل کو خراب کر دے کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ مانگنا چاہیے، یہ سب کچھ ہے۔ اللہ مجھے صحت دے، مجھے آنکھوں کی روشنی دے، اے اللہ اندر کے جتنے سسٹم تو چلا رہا ہے، ہارٹ کا پرابلم نہ ہو، کڈنی کا پرابلم نہ ہو، لنگز کا پرابلم نہ ہو، پیروں میں درد کا پرابلم نہ ہو، میں چلتا رہوں، دماغ میرا خراب نہ ہو، آخری دن تک، موت تک میرا دماغ برابر کام کرے، یاد شکتی ختم نہ ہو۔ کتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آدمی؟ اتنا ہی مانگتا رہتا ہے، بس برکت دینا، برکت دینا، برکت دینا۔ بہت کچھ مانگنا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا ہے، اپنے گھر کے لیے مانگنا ہے، بہت کچھ مانگنا ہے، ان کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، اپنے نواس اور پوتوں کی تندرستی کے لیے، پھر دین کے لیے مانگنا ہے، یہ دین میں یہ بھی دینا، حافظ بنانا، پناہ کرنا، ہدایت پر چلانا، مومن بنانا، ذاکرین میں کتنی کیا کیا دعائیں تم مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اے اللہ خضوع دینا، لمبا سجدہ کرنے کی توفیق دے، لمبا رکوع کرنے کا، اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اندر سے جو شیطان کے کام ہے، وسوسے ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، نکال دے۔ یہ سب چیز بہت کچھ مانگنا ہے، ہم تو 2-4 چیزیں مانگ کے دعا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تم لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہمیں تو مانگنا اللہ سے، اللہ کا خزانہ تو بڑا ہوا ہے، کوئی اس کی اینڈ نہیں ہے۔ تو یہ تو تیسرا بہانہ، دعا رات دن قبول ہوتی ہے۔ چوتھا بہانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں، آخری دن میں نہیں، ہر رات میں 10 لاکھ
آدمی جن پر جہنم واجب ہو گئی اللہ اس کو آزاد کر دیتا ہے ہر رات میں. یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ پاک ہے میرے اور آپ ہے. اور کتنا وہ معاف کرے گا. حدیث میں ہے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر. اور ان کے یہاں کتنے بکریاں تھی؟ ایک پہاڑ ادھر ہے ایک پہاڑ ادھر ہے. اس کے درمیان میں پوری جگہ بکریوں سے بھر جاتی تھی. اتنی بکریاں. اور یہ بکریاں نہیں بھیڑ جس کو کہتے ہیں جس کو ہم یہ کیا کہتے ہیں بھیڑ کہتے ہیں نا جس کے اوپر بال بہت ہوتے ہیں وہ کاٹنا پڑتے ہیں بال کو وول کے لیے. وہ اتنے کتنے بال ہوں گے. فرمایا ہر رات میں اللہ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. میں نے تو یہی تو کہا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے ہی کو مقصد بنایا معاف کرنے کے لیے. جیسے اس نے کیا کہا میلہ ہی بنا جیب کاٹنے کے لیے. اللہ نے رمضان کے مہینے کو بنایا. اس لیے میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ شہر الغفران. کیا نام رکھا میں نے اس مہینے کا؟ شہر الغفران. یہ ہے 4 بہانے. اور 5واں بہانہ چوتھا بہانہ مخلوق کو روزے دار کی دعا میں لگا دیا. اور تو روزہ رکھ لے. تو سوتا ہے نا فجر کے بعد ظہر تک روزے کی حالت میں. کبھی تھکا کام پر سے آ کے سو جاتا ہے. کبھی سستی کرے کبھی مانگنے کا موقع نہ ملے. کبھی کچھ خریدنا ہے بیوی نے کہا آج تو کیا ہے ویجیٹیبل لاؤ بھجیے بناتے ہیں پھلا بناتا ہے یہ لے آؤ وہ لے آؤ. بزی ہو جاتا ہے دنیا کے کام میں مصروف ہو کر محروم ہو جائے. تو محرومی سے بچانے کے لیے اور مغفرت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلوں کے اندر چوٹیوں کو حکم دے دیا. پانی سمندر کے اندر مچھلیوں کو حکم دیا. ہوا میں پرندوں کو حکم دے دیا کہ بھائی روزے داروں کے لیے دعا کرتے رہو. یہ بہانہ اس سے بڑھ کر کیا بہانہ ہے؟ یہ شہر الغفران ہے مغفرت کا مہینہ ہے. پھر بھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. لیکن جن کو رمضان کا مہینہ نہ ملے اس کی مغفرت نہ وہ ہلاک ہو جائے وہ برباد ہو جائے. اس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. معلوم ہوتا ہے یہ چوتھا بہانہ ہے. اور 5واں بہانہ یہ 5واں بہانہ تھا. 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں بلکہ بالوں سے زیادہ بکریوں کے. اور 6واں بہانہ اس میں ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 ایئرز عبادت کرو اس سے زیادہ ہے. اور یہ بات تو یقیناً ہے جو بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں تو اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے. چاہے وہ سویا ہوا ہو چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو چاہے وہ قرآن تلاوت کر رہا ہو چاہے تسبیح پڑھتا ہو اس کو تو شب قدر ملنی ہی ملنی ہے. اس لیے کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے. اور ہر مسجد میں ہر جگہ میں جبرائیل علیہ السلام جو انا انزلناہ فی لیلۃ ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. وہ اعتکاف والوں کتنے نصیب والے ہیں. فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں ان سے سلام کرتے ہیں. اس لیے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. جیسے جنازے کی نماز ہے کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کے اوپر سے گناہ نکل جاتا ہے. اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو سب کے اوپر سے. لیکن میرے نبی نے اور دوسرے کام سنت علی الکفایہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا کبھی. لیکن یہ کام کبھی نہیں چھوڑا. آپ نے مدینہ منورہ میں ہر سال بیٹھے ہیں. میں کون آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہے. اور خود فرمایا کہ میں نے پہلے ہفتے میں تلاش کی نہیں ملی. دوسرے ہفتے میں میرے ساتھ بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ. تیسرے ہفتے میں ملی جائے گی. اور تیسرے ہفتے میں پھر یقین کے ساتھ بیان کیا کہ تیسرے ہفتے میں اب شب قدر ملے گی. اس لیے جو 10 دن جو اخیر میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے یقیناً اس کو شب قدر ملنے والی ہے. کرنا کیا ہے؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے. گھر پر بھی بیٹھنا یہاں پر بھی بیٹھنا ہے. کھا پی کر کے تھوڑا آرام کیا قرآن پڑھ لیا بس اللہ کے ساتھ لو لگا لیا. سوتے اٹھتے بیٹھتے دعا کر لی. کرنا کیا ہے؟ گھر پر بھی جا کے کیا کرو گے آپ بتاؤ؟ یہ بڑے بوڑھے تو ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں. بہت بہت تو ٹی وی آن کر دی ڈرامہ دیکھ لیا فلاں دیکھ لیا. اور کیا کریں گے بتاؤ مجھے؟ یا تو بیوی بڑی بیوی کا پیر دبا لیا ہے اس نے تمہارے پیر کو دبا. اور اس سے زیادہ کیا کریں گے تم؟ یہاں سے جانا آنا. اس سے بہتر آپ کا ہر سیکنڈ ہر گھڑی اللہ کے گھر میں ایک ایک نیکی تمہاری. اس لیے کہ جب تک بندہ اللہ کے گھر میں وضو کے ساتھ ہوتا ہے ہر سیکنڈ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے اللہ اس پر رحم کر دے اللہ اس کی مغفرت کر دے. کتنا بڑا ثواب ہے.
اس لیے اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے، 83 ایئرز سے بہتر ہے۔ یہ کب تک سلام ہوتا ہے فرشتے کا؟ یہ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک سلام ہوتا ہے۔ یہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی، انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا بیویاں اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ گھر میں اگر بوڑھی عورت اعتکاف میں بیٹھ جائے، جوان بہو یا جوان بیٹیاں اگر کام کرنے والی ہے، کھانا پکانے والی ہے، تو پھر بڑے بوڑھوں کو بیٹھ جانا چاہیے گھر میں عورتوں کو، اور تاکہ گھر میں برکتیں ہو، گھر میں رحمتیں آئے، گھر میں فرشتے آئے، گھر میں کتنی دعائیں ملے گی اللہ کے یہاں۔ اب تو جانے کا وقت ہوتا ہے، اور ایک پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، ایک پیر دنیا میں ہے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتا۔ ٹائم آ چکا ہے۔ وہ میرا نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ 10 سال بیٹھے اعتکاف میں، 10 سال آپ کی، 10 سال مدینہ کی زندگی میں، 1 سال آپ تھوڑا فتح مکہ کے لیے چلے گئے، آپ کا مس ہو گیا، تو دوسرے سال 20 دن کے لیے بیٹھے، خبر اب کر لیا۔ کس کی مغفرت؟ لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہاں جو توبہ نہ کرے شراب سے، ہاں جو توبہ نہ کرے والدین کی نافرمانی چھوڑنے سے، اور جو رشتہ داری کو ختم، قطع تعلق کا کرتا رہے، یا سینے کے اندر بغض رکھے، حیثیت رکھے کسی کے لیے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ تو لیلۃ القدر میں مزے کی بات سناؤں میں، سب سے اچھی جو حدیث میں ہے، اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ایک جھنڈا لگاتے ہیں۔ الترغیب والترہیب کی حدیث ہے جی، صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ ایسا جھنڈا، فلیگ لگاتی ہے، کہاں پر؟ گاؤں سے باہر، شہر سے باہر، جہاں کہیں اس بریفورڈ ایج ہے، اس کی اینڈ ختم ہوتی ہے، وہاں ایسا ایک چوراہے پر جھنڈا لگاتی، فلیگ لگاتی، اور جو لوگ دعا مانگ رہے ہو، فرشتے سب مل کر ان کی دعاؤں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے آتے ہیں؟ ان کے ملائکہ ہے، جمع ہے نا، بہت فرشتے آتے ہیں اس رات میں، بہت فرشتے، اور وہ بھی آمین کہتے، تو مانگ، تو مانگ، ہم آمین کہتے ہیں، تو مانگ، ہم آمین کہتے ہیں۔ گویا بندے اور فرشتے دونوں دعا میں شامل ہے، بندے اور فرشتے اس طرح دونوں مل کر جماعت بن گئی، اور جماعت نے دعا کی۔ اس کی برکت سے خدا پاک فرماتے ہیں، گنہگار بندے، ہم نے تمہاری مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ خود کہتا ہے تمہاری دعا۔ یہ تو 6 بہانے ہو گئے، 7واں بہانہ آخری رات میں مغفرت زیادہ کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پہلی رمضان سے آخری رمضان تک جتنے جہنمی میں نے آپ کو بتایا ابھی، ہر رات میں کتنے بتائے؟ 10 لاکھ ہر رات میں، ایک اندازہ ہے۔ آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، پورے رمضان میں جتنے اللہ نے معاف کر دیے، اتنے ایک رات میں معاف ہوتے ہیں۔ یہ ترغیب کی حدیث ہے، ترغیب والترہیب کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 98 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رات و بہانہ اچھا ہو سکتا ہے، کسی نے رمضان کی رات میں احساس نہ کیا، عید کی رات آ گئی، چلو بھائی عید کی رات بھی تمہاری لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات میں بھی اگر اٹھ کر تھوڑی تہجد پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ رات برکت والی ہے، قیامت میں اس کو کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ جو عید کی رات میں اٹھ کر تھوڑی سی عشاء کے بعد تہجد پڑھ لے، اور 9واں بہانہ کوئی بندہ اگر دعا بھی نہیں کرتا، تو فرمایا جتنے بھی غافل بندے ہیں عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر ساری عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، دیکھا شرابی بھی آ جاتا ہے، کبابی بھی آ جاتے ہیں، عید میں سبھی آ جاتے ہیں نا، سبھی آ جاتے ہیں، تو فرمایا قوموا مغفور لکم، جاؤ سب دوبارہ اپنے گھر پر، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ کتنے بہانے ہیں، بہانے دیکھتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی۔ اور چلو 10واں بھی کہہ دیتا ہوں، یہ روزے اور یہ قرآن میں سنتے جو تراویح میں قیامت کے دن ہمارے لیے کیا کریں گے؟ وہ سفارش کریں گے، اور قیامت کے دن یہ ہم باب الریان سے داخل ہوں گے۔ اور 11 ہے من صام رمضان، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، ایمان و احتسابا، جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
पूरी जिंदगी के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। और 12वां बहाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इबादत के अजर के लिए एक कानून बनाया, फरिश्तों को कह दिया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, जाओ रोजा मेरे लिए है, फरिश्ते भी तुम्हें सवाब नहीं देंगे, मैं खुद अल्लाह तुमको सवाब दे दूंगा, या मैं अल्लाह तुम्हारे लिए सवाब बन गया। ये बहुत बड़ा बहाना है, इसलिए रमजान में कसरत से इबादत कीजिए। अल्लाह में अमल की तौफीक अता। वाक़ दावाना बीबी आई। चलो भाई, जो बैत होना चाहते हैं, जी कुछ कहना, अच्छा जो बैत होना चाहते हैं तो ये कलमात पढ़ ले मेरे साथ, दोहराए, ठीक है? उर्दू में, इंग्लिश में, उर्दू में, इंग्लिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। So the words I'm going to say, you just follow me and say from your mouth, okay? I believe in Allah. I believe in all the messengers. I believe in all the angels. I believe in all the books which is revealed from Allah Tabarak wa Ta'ala. I believe in Jannat. I believe in Jahannam. I believe in Taqdeer, good and bad, everything from Allah Tabarak wa Ta'ala. I am promising I am going to perform my 5 times salah. मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी। Number 2, when the month of Ramadan come, I am going to fast. If Allah give me wealth, I will give zakat. If Allah give me wealth, I will go and perform Hajj, my Faraz Hajj. I am making tawbah, repenting towards Allah from kufr, from shirk, from all the major sins, from adultery, from backbiting, etc. Ya Allah, accept my tawbah. Ya Allah, accept my tawbah. Ya Allah, accept my tawbah. I am becoming bad, pledging on the hand of Siraj in 4 silsila: Qadriya, Saharwardiya, Naqshbandiya, Chishtiya. Ya Allah, accept my bet. Ya Allah, accept my bet. Ya Allah, accept my bet. ठीक है, दुआ कर लो। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु या अरहमुर राहिमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र, लकल हम्दु व लकश शुक्र, लकल हम्दु व लकश शुक्र। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हे अल्लाह, रमजान का महीना बहुत जल्दी गुजर रहा है। अल्लाह, हमें महरूम न करना, हमें महरूम न करना। हम सबको माफ कर दे, हम सब माफ कर दे मेरे मौला, हम सबको माफ कर दे। हमारी आला औलाद को माफ कर दे, हमारी आला औलाद को माफ कर दे, हमारे माँ बाप को माफ कर दे, हमारे भाई बहनों को माफ कर दे। हमारे जितने भी अकारीब और रिश्तेदार है, हमारी तरफ से, बीवी की तरफ से, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, भाइयों की तरफ से, सारे रिश्तेदारों को माफ कर दे, सारे रिश्तेदारों को माफ कर दे। या अकरमुल अकरमीन, या अरहमुर राहिमीन, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, जिंदों की मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, तू ही तू है। अल्लाह, हमें माफ कर दे, टूटे फूटे रोजे कबूल कर ले, इबादत कबूल कर ले। अल्लाह, तेरी मोहब्बत में हम रोजे के साथ तेरी याद के लिए बैठे हैं, तेरा जिक्र करने के लिए बैठे हैं। हमें माफ कर दे अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा,
نیک بندوں میں شامل فرما، ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر موت بھی دینا، تیری رضا والی موت دینا۔ اے اللہ تیری جن بندیوں نے ابھی بیعت کیا ہے، اے اللہ یہ مجھ سے نہیں، یہ تیرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ اے اللہ تو نے خود قرآن میں فرمایا یبایعونک یبایعون اللہ، تجھ سے بیعت کرنے والے وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کی ہے، تجھ سے توبہ کی ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما، استقامت علی البیت نصیب فرما، گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہ ہو جائے انسان ہے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، ہماری اس مسجد کو آباد فرما۔ اللہ ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما، ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ صحت عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ گھروں میں ہماری آل اولاد کو صحت کاملہ نصیب فرما، جو بیمار میں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ اے اللہ میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔